الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سنن الہیہ زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جو وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ سنن، جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلا چکا، سنت کی جمع ہے، اور سنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے۔ میں نے اس کتاب میں جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا ہے تو اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: ذات، صفات اور سنن۔ ذات کی بحث ہو چکی، صفات کی بحث ہو چکی، اب ہم سنن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہدایت و ضلالت کی سنت زیر بحث ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہدایت اپنی ابتدا میں، ہدایت اپنے اصلی وجود میں جس طرح کہ ایک بیج ہے، اس طرح ہمارے اندر بو دی گئی ہے۔ یعنی ہماری فطرت میں بیج میں پورا درخت موجود ہوتا ہے، یہ کم یا زیادہ کا سوال نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہدایت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ اپنی بنیاد میں پوری کی پوری موجود ہے، لیکن اپنی تفصیلات کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ والذین اہتدوا زادہم ہدی، یعنی جس نے ہدایت کی راہ اختیار کر لی، اب اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ گویا اس کے اندر جو بیج بویا گیا تھا، اب اس کی کونپل نکلتی ہے، اس کا تنا گدراتا ہے، وہ ایک ہرا بھرا درخت بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پتے نکل آتے ہیں، وہ برگ و بار لے آتا ہے، اس پہ پھل لگ جاتا ہے، پھل پھول سب نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیز پوٹینشلی آپ کے اندر دی گئی تھی، اس کا اتمام ہوتا ہے۔ تو یہ اتمام یعنی پورا ہو جانا اس چیز کا۔ بارہ ایسا دیکھا نا کہ بیج تھا، آپ نے زمین میں بویا، گل سڑ کے ختم ہو گیا، یا اس طرح اس کی نشو و نمائی نہیں ہوئی کہ اس کے اندر سے ایک پورا درخت بن کے نکلے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری فطرت میں جو ہدایت ہے اس کا، اور جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے اس کا یہی تعلق ہے۔ پیغمبر اصل میں آ کر اس کو اتمام تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے جو دونوں آیتیں پڑھی، اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہ اتمام ہدایت ہے۔ یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ لیتم نعمتہ، اللہ اتمام نعمت کرتا ہے۔ ہدایت کی نعمت تو اس نے دے کے بھیجا تھا ہمیں، اب اس کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ کیسے پوری ہوتی ہے، کس طرح سے یہ بیج پھوٹتا ہے، کیسے برگ و بار لاتا ہے، کس طرح ایک تناور درخت بنتا ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ یعنی وہ کیا سنت ہے جس کے تحت جب آپ یہ بیان کریں گے کہ اگر آپ اس بیج کو بوتے ہیں تو زمین کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس بیج کی نشو و نما کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نلائی کی جائے گی، اس کو گودا جائے گا، زمین کو تیار کیا جائے گا، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اس کو پانی بھی دینے کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے بہت مناسب اور سازگار ماحول بھی فراہم کرنا ہوگا، تب وہ بیج پھوٹتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے کام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یعنی بندہ اس میں اپنا حصہ ڈالتا چلا جاتا ہے، ہر قدم پر بندے کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسان بھی ہر مرحلے پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ برگ و بار کیسے لاتا ہے پودا، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہی لاتا ہے۔ تو جس طرح ایک بیج کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کی نوعیت بھی بالکل یہی ہے۔ وہ بیج اس نے ہماری فطرت میں بو دیا ہے، اب ہم اس زمین کو سخت کر لیتے ہیں، اس کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیتے کہ اس میں سے کوئی ایک اقوا بھی نکلے، یا اس زمین کو تیار کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو آب و ہوا میسر کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر وہ پھوٹے گا، اور ہر مرحلے پر جس طرح ایک کسان کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پورا عمل ہے جس میں ہماری شرکت اور ذات خداوندی کی طرف سے عنایت دونوں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی سطحیں بھی دونوں ہیں، یعنی ایک وہ ہے جو میرے باطن میں، میرے اندر سے وجود میں آتی ہے،
میں کیسے ہدایت پاتا ہوں؟ ایک وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے اللہ کے قانون میں کار فرما ہے، یعنی پوری انسانیت کو ایک ہدایت دے دی گئی ہے، اس ہدایت کے بارے میں جو رویہ بھی لوگ اختیار کریں گے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی انبیاء کا سلسلہ انسانیت کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ وہ حضرت آدم کو بھی یہی کہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ ہدایت دے کے بھیج دیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اس کے بعد وہ ہدایت آنی ہے۔ تو عربی زبان کے اسالیب میں چونکہ یہ چیزیں اس طرح استعمال ہوتی ہیں تجرید کے ساتھ، جو ہدایت آپ کے اندر ہے بیج کی صورت میں ہے اسے بھی ہدایت کہا جائے گا، وہ جو اللہ کی طرف سے بعد میں آتی ہے وہ بھی ہدایت ہی جو آ رہی ہے۔ تو ان کا باہمی ربط اور باہمی تعلق کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک بیج سے جس طرح درخت پھوٹتا ہے تو اب اس کے پھوٹنے کے پورے عمل میں اللہ تعالیٰ کا قانون کار فرما ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں پھوٹ سکتا۔ تو یہ جو ہدایت کا بیج ہے یہ بھی اسی طریقے سے پھوٹتا ہے، یہ اتمام ہدایت ہے، یعنی یہ گویا ہدایت کا اپنے کمال پر پہنچ جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جو ہدایت ہے، جب انسان اس سے بہرہ یاب ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں پیدا ہوا، کہیں رہتا تھا، انسان کی حیثیت سے اس نے آنکھ کھولی، شعور کو پہنچا، اب وہ بیج تو اندر موجود ہے، تو اگر اس نے اس بیج کو پہچان لیا ہے تو اس کے اندر یہ طلب پیدا ہونی چاہیے جو ایک کسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اسے آگے بڑھانا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ انبیاء کی ہدایت تک پہنچے گا۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اسی پہلو کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ یہ اتمام ہدایت ہے، اور قرآن مجید نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ خدا کی مشیت کے بغیر اس کی طلب بھی کسی شخص کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ جو ہدایت مجھے دی گئی ہے، مجھے اس کو نشو و نما دینی ہے، مجھے اس بیج کو درخت تک پہنچانا ہے، اس کے لیے طلب پیدا ہونی چاہیے نا، وہ بھی اسی قانون کے تحت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی طلب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن کب پیدا کرتا ہے؟ جب آپ اس کی قدر کریں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بیج میرے پاس موجود ہے اور اس کے اندر بہت سے برگ و بار چھپے ہوئے ہیں۔ طلب بھی کسی شخص کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ مشیت، یعنی یہ جو ہے نا کہ خدا کی مشیت کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر، تو خدا کی یہ مشیت اسی قانون سے وابستہ ہے۔ وہ مشیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، نہیں دینی نہیں دیتے، نہیں، اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ خدا علیم و حکیم ہے، یعنی اس کائنات کا پروردگار وہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تمہیں جانتا ہے، تمہارے اندر سے جو چیز وجود پذیر ہوگی وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور ہر چیز کے لیے اس نے اپنی حکمت پر مبنی ایک ضابطہ بنا رکھا ہوا ہے۔ خدا علیم و حکیم ہے، وہ یہ نعمت انہی کو دیتا ہے جو اپنی فطرت میں ودیت اس کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ آپ کو پہلے دیا گیا تھا، آپ یہ دیکھیے کہ عمل کیسے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ایک آپ کا حصہ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز آ جاتی ہے، اگلے مرحلے میں ایک آپ کا حصہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز آ جاتی ہے۔ یعنی میں نے جیسے مثال دی آپ کو کہ اگر آپ نے بیج کو پہچان لیا ہے تو آپ کا کام پورا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کے اندر طلب پیدا کرے گا کہ اپنے دل کی زمین کو بھی اس کے لیے ہموار کریں۔ آپ وہ ہموار کریں گے تو اس کے نتیجے میں اکھوا نکل آئے گا۔ آپ اس کی ساخت پرداخت کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ ایک تنے کی صورت اختیار کر لے گا۔ آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اب مجھے اس درخت کو برگ و بار تک پہنچانا ہے تو اس کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یوں نہیں ہے کہ آپ کو صرف پہلے مرحلے پر کچھ کرنا ہے، نہیں، پہلے مرحلے کے بارے میں تو اس لیے بہت متنبہ رہنا چاہیے کہ اس کے بغیر یہ سلسلہ شروع ہی نہیں ہونا۔ لیکن اگر آپ نے ایک بار شروع کر لیا تو ہر مرحلے پر ایک کام بندے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک سنت اللہ کو اگر پوری طرح سمجھ لیا جائے تو اپنے حصے کے کام کو انسان پھر فراموش نہیں کر سکتا، وہ ہر مرحلے پر درکار ہے، ختم نہیں ہو جانا۔ یعنی ایک بار آپ نے قدر افزائی کر لی، آپ نے فائدہ اٹھایا، آپ شکر گزار ہو گئے، آپ کے علم و عمل میں اس کا ظہور ہو گیا، اب آپ اطمینان کے ساتھ سو جائیں، نہیں۔ جس طریقے سے ایک بیج کے پھوٹنے کے بعد ہر مرحلے پر دہقان کا ایک کردار ہے تو وہ آپ کو ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس سنت اللہ کے مطابق
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام ہدایت ہوتے چلے جانا ہے، اور یہ عمل در حقیقت پوری زندگی میں موت کے آ جانے تک اسی طرح جاری رہنا ہے۔ یہ اتمام ہدایت ہے، اور قرآن مجید نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ خدا کی مشیت کے بغیر اس کی طلب بھی کسی شخص کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ طلب پیدا کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طلب پیدا کر دے آپ کے اندر، اس کے لیے بھی کچھ اقدامات انسان کو کرنے ہیں، وہ طلب بھی وہ پیدا کرے گا، پھر طلب کو بڑھانے کے لیے بھی اہتمام کرے گا۔ یہ سب کام ایک طرف اس کو کرنے ہیں، ایک طرف آپ کو کرنے ہیں۔ تو یہ سنت اللہ ہے جس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگ افراط تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو پورا علم کلام ہے جس کے تحت اشاعرہ اور معتزلہ کے مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسی افراط و تفریط کا نتیجہ ہے۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فطرت میں کیا ہے، باہر سے کیا آنا ہے، کس مرحلے پر بندے کو کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں کیا کردار ادا کرے گی۔ دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ مشاہدہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان اس بیچ کو پہچانتا ہے اور وہ نکل کھڑا ہوتا ہے کہ ہدایت پانی ہے، کوشش کرتا ہے، مگر بیچ میں اس کو مختلف تعبیریں سامنے آ جاتی ہیں اس کے، یا ڈفرینٹ مذاہب، لوگ اس کو کسی اور طرف موڑ دیتے ہیں اس کا رخ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اگر اس طریقے سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہر کسی کو جو بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیوں نہیں اس کو ہدایت تک پہنچاتے؟ جو بھی کھڑا ہوتا ہے ضرور پہنچاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے تصویر کھینچی ہے یہ ایسے ہوتا ہی نہیں کبھی۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو پھر راستے میں جو رکاوٹیں بھی آتی ہیں اللہ اس کو دور کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ مختلف مقامات سے ہوتا وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پہنچتا ہے ہدایت تک۔ یعنی یہ ہم باہر سے کھڑے ہوئے تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں آدمی فلاں جگہ الجھ گیا ہے، تو قانون یہی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یعنی اتنی ساری تعبیرات اور اتنے سارے لوگ، اتنے سارے ڈفرینٹ مذاہب تو پھر وجود میں نہیں آتے اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو۔ یہ تو اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کا اسیر رہتا ہے، پہلے مرحلے ہی پر قدر نہیں کرتا، دوسرے مرحلے کا کردار ادا نہیں کرتا۔ جس وقت کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو اس کو کیا کرنا تھا، یعنی آندھی اور طوفان آ گیا تو اب کسان کو کیا کرنا تھا، اطمینان کے ساتھ گھر میں جا کے سو رہنا تھا۔ میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں، یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو مجھے کرنا ہے۔ یعنی اس کو آپ نے اتنا سادہ کر دیا کہ میں گھر سے نکلا اس کے بعد اللہ تعالیٰ آئیں کان سے پکڑ کے مجھے ہدایت تک پہنچا دیں۔ یہ ایک پورا عمل ہے جو ایک دہقان اور کسان نے کرنا ہے، وہ ہر مرحلے پر کرنا ہے۔ وہ ایک مرحلے کے لیے آخری مرحلے میں بھی جا کر اگر آپ نے اس میں کوتاہی کر دی تو عین ممکن ہے کہ آپ غلط راستے پر پڑ جائیں۔ قدم قدم پر اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ اس میں ایک بندے کو کوئی، اگر آپ ایک بتاتے ہیں کہ کسی خانقاہ پہ آپ جا کے 40 دن کا چلا کاٹے، وہ دل میں اس کے یہ ہے کہ مجھے ہدایت مل رہی ہے، اور وہ 40 دن لگا بھی دیتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کو پانے کے لیے، اس کی ہدایت پانے کے لیے۔ دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ 40 روزہ لگائیں اور جماعت کے ساتھ جائیں، اللہ آپ کو اس سے ہدایت دے گا۔ تیسرا بندہ کچھ اور اس کو کہتا ہے، وہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ اللہ کے پانے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ اب اس میں ایک بندہ کہتا ہے کہ تم ہدایت پہ ہو، دوسرا کہتا ہے تم نہیں ہو، تو یہ پھر کیا؟ یہ جتنے بندے جن کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے کسی کو بھی یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ اس دنیا میں اللہ کی کتاب موجود ہے، کسی کو بھی نہیں پہنچی۔ ایک لفظ کا جواب یہ ہے، یہ اتمام ہدایت ہے۔ یعنی یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ اتمام ہدایت کا عمل ہے، اتمام نعمت کا عمل ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس کائنات کا پروردگار کیسا رحیم و شفیق، اس نے اس ابتلا میں ہمیں ڈالا جس کا ہم ذکر پڑھ چکے ہیں کہ ہم سب کو ایک امتحان اور ایک آزمائش سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد وہ آزمائش تھی کیا، گمراہی سے بچنا ہے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اب اس کی سنت کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے، یعنی وہ ایک بیج کی طرح پہلے ہدایت آپ کو دیتا ہے، وہ پیدائش کے ساتھ آپ کو مل گئی ہے۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ ہدایت اندر سے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کہیں جہاز میں خطرے کے بلب جلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہی جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی روشنی مدھم ضرور ہوتی ہے لیکن وہ موجود ہوتی ہے، آپ اس کی قدر کرتے ہیں تو وہ پھر پھوٹتی ہے بیج کی طرح۔ اور اس میں ہر مرحلے پر ابتلا ختم نہیں ہوتی،
یعنی ایسا نہیں کہ پہلے مرحلے پر آپ نے اپنا رخ سیدھا کر لیا تو آپ سیدھے جائیں گے، نہیں، ہر مرحلے پر ایک کردار آپ کا ہے اور دوسری جانب اس سنت اللہ کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس پورے عمل کو کیا کہیں گے؟ یہ اتمام ہدایت ہے۔ اور اس میں نے یہ بیان کیا ہے کہ غلط فہمی کا باعث بنتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بعض بیانات، ان کی وضاحت کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ طلب پیدا ہونا کہ میں اس بیج کو درخت تک پہنچاؤں، یعنی بیج مجھے دیا گیا ہے، یہ طلب بھی خدا کے مشیت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ طلب پیدا کرنے کے لیے کچھ آپ کو کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ طلب پیدا کر دیں گے۔ یعنی گویا خدا کی مدد قدم قدم پر موجود ہے اس ہدایت کے لیے، لیکن یہ عمل دو طرفہ ہے۔ آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا تو بالکل اسی طرح سے کہ آپ نے بیج بویا اور بہت شوق سے بویا اور زمین بہت اچھی تیار کی اور ہموار ہو گئی، زمین کا اکھوا نکلا، اس کے بعد چڑیاں چگ گئیں کھیت، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کے بعد آپ کو یہ اہتمام بھی کرنا ہے کہ یہاں چڑیوں نے بھی آنا ہے، اس کھیت میں سور بھی گھس جائیں گے، اس کو آ کے حشرات الارض بھی اپنی بہت سی طاقت کا ہدف بنا لیں گے۔ تو ایک کسان کا جو عمل ہے، ایک بیج کو درخت تک پہنچانے کے لیے، ایک باغبان کا جو عمل ہے، وہ انسان کو ہدایت کے معاملے میں بھی کرنا ہوتا ہے اور آخر تک کرنا ہوتا ہے۔ یعنی پھل کب توڑنا ہے؟ وہ قیامت میں جا کے توڑنا ہے۔ تو موت کے آخری دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی انسان اس سے غافل نہیں ہو سکتا۔ غفلت میں آ کے سو گیا تو ممکن ہے کہ وہ درخت جس کو بہت محنت سے پروان چڑھایا تھا، وہ سارا کا سارا جانوروں کی نظر ہو جائے، کسی آندھی کی نظر ہو جائے، کسی طوفان کی نظر ہو جائے۔ اس کے لیے نگران رہنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس بیج کے پھوٹنے کے لیے بھی آپ کی طرف سے ایک انیشیٹو کی ضرورت ہے، اس کی طلب پیدا ہو جائے، اللہ کرے گا، لیکن اس اللہ کرے آپ کے لیے یہ طلب پیدا، اس کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ اسی مثال کو لے لیں تو وہاں یہ نہیں ہے کہ اکھوا جو ہے وہ کسان کہیں سے لے آتا ہے، وہ اللہ کے کرم سے پھوٹتا ہے، وہ تنا گدراتا ہے اس کے قانون کے مطابق، وہ برگ و بار نکلتے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق۔ تو ہر مرحلے پر کسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس پودے کو نشو و نما دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کسان غفلت نہیں کر سکتا، اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ مشیت اسی قانون سے وابستہ ہے۔ خدا علیم و حکیم ہے، وہ یہ نعمت انہی کو دیتا ہے جو اپنی فطرت میں ودیت اس کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ اس کو سورہ دہر میں بیان کیا ہے، یہ 29-31 آیت ہے اور یہ 76 سورہ ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ گئی ہے قرآن مجید، تو بتایا کہ یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہیں، یعنی آپ کے اندر جو چیز موجود ہے یہ بس اس کو یاد دلا رہی ہیں۔ یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہیں، یہ اس تاثر کی نفی کی ہے کہ ہدایت کی ابتدا اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے، اس تاثر کی نفی کی ہے کہ ہدایت کی ابتدا اللہ کے پیغمبروں کے آنے سے ہوتی ہے، جو ہمارے پورے علم کلام کے لیے مسئلہ بنا ہے۔ نہیں، ہدایت کی ابتدا آپ کے اندر سے ہوتی ہے، یہ پیغمبر، یہ کتابیں آ کے اتمام ہدایت کرتی ہیں، یعنی جو آپ کے اندر ودیت ہے اس بیج سے یہ درخت نکلتا ہے، لیکن یہ کیسے نکلتا ہے اس کو بیان کیا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا علیما۔ یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہیں، اس لیے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے، یعنی آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کے اندر طلب پیدا ہونی چاہیے، آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور فرمایا اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے چاہنے سے یہ چاہنا ہوگا، لیکن وہ چاہنا کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، یعنی آپ کے ہاں اس کی طلب پیدا ہوئی، آپ اس کے اہل ہو گئے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس بیج کو
برگ و بار لانے کے لیے وہ سارا اہتمام کرے جو وہ کسان کے لیے کرتا ہے، کیا آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا؟ تو فرمایا کہ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے چاہے بغیر نہیں ہوتا تو میرا چاہنا یہ علل ٹپ ہے، نہیں، یہ میرے علم اور میری حکمت پر مبنی ہے، اسی سے قانون کا استخراج ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مزید وضاحت کیا، وہ جسے چاہتا ہے، پیچھے بتا دیا کہ وہ علیم و حکیم ہے، تو اسی علم و حکمت کی بنا پر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی رحمت میں داخل کرنے کا عمل بھی علل ٹپ نہیں ہے، وہ اس علم و حکمت کے مطابق ہوتا ہے کہ بندہ آگے بڑھا، اس کے اندر سچی طلب پیدا ہوئی، وہ ہدایت کے راستے پر آیا، اور اس کے بعد آخری نتیجے تک پہنچ گیا، جس کو میں نے عرض کیا نا کہ گویا برگ و بار آ گئے، پھل آ گیا، اب پھل کاٹ لیا آپ نے، وہ پھل کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جانا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے، جس کو کرتا ہے۔ اور وہ ظالمین اعد لہم عذابا الیما، یعنی یہ بالکل ٹھیک انصاف کے مطابق ہوگا۔ یہ صرف ظالم ہیں جن کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ اب اس کے آپ برعکس کو فرض کیجئے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی جان پر ظلم نہیں ڈھایا بلکہ جو اس کو نعمت ملی اس کی قدر افزائی کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو جائے گا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو رحمت کے دروازے تک لے جائے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو ظالم تھے، یعنی انہوں نے نہ اس کا حق پہچانا، نہ بعد کے مراحل میں اس کے ضروری تقاضے پورے کیے، ایک کسان کا کردار ادا ہی نہیں کیا، تو کسی مرحلے کے اوپر یہ ہوا کہ بیج ہی مر گیا، کہیں یہ ہوا کہ اکھوا نکلا اور ختم ہو گیا، کہیں یہ معلوم ہوا کہ اب درخت برگ و بار کی طرف جا رہا تھا تو اب سو گئے جا کے۔ تو قرآن مجید نے مختلف تعبیروں میں اس کو بیان کیا ہے، یعنی کبھی غفلت اس کا باعث بن گئی، کبھی انسان کا لہو و لہب کی طرف رجحان اس کی باعث، کبھی اشتغال بالادنیٰ اس کا باعث بن گیا، اور کبھی یہ ہوا کہ انسان نے گویا تمامی حدود جو تھے ان کو لانگ کر اپنے آپ کو ظالم بنا لیا۔ تو جب آپ ظلم کے اس مقام پر پہنچ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ والظالمین اعد لہم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والے، حقوق ادا کرنے والے، ہدایت کے سچے طالب بن کر زندگی بسر کرنے والوں کے لیے تیار نہیں کر رکھا ہوا۔ تو قرآن مجید کا ایک ایجاز کا اسلوب ہے جس کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر آخری صورتوں میں۔ انسان اس فطری ہدایت سے اعراض کا فیصلہ کر لے، یہ تھا ہدایت پانے کا۔ اب یہاں پہنچ گئے نا ہم کہ والظالمین اعد لہم عذابا الیما، کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان اس کے برعکس رویہ اختیار کرے، ہدایت پانے کی بجائے ہدایت سے گریز، ہدایت سے فرار۔ انسان اس فطری ہدایت سے اعراض کا فیصلہ کر لے، اپنی عقل سے کام نہ لے، اور جانتے بوجھ سے حق سے انحراف کرے۔ اب یہ رویہ ہے۔ ایک رویہ وہ تھا کہ قدر کی، فائدہ اٹھایا، ہر قدم پر شکر گزار ہوا، اور جو اس قدم پر تقاضا تھا وہ پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ آخری درجے کی ہدایت وہ پالے گا۔ انسان اس فطری ہدایت سے، یعنی جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، وہ نور جو آپ کو دیا گیا تھا، اس سے اعراض کا فیصلہ کر لے، گریز کا فیصلہ کر لے، اس سے منہ موڑنے کا فیصلہ کر لے۔ یہ انسان کیسے کرتا ہے؟ وہی خواہشات سے مغلوب ہو کر، جس کو قرآن مجید احوا کہتا ہے، اپنی خواہشات کا اسیر ہو کر کرتا ہے، اپنے مفادات کے پیچھے احمقانہ طریقے سے دوڑ لگانے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے انسان، اپنی عقل سے کام نہ لے اور جانتے بوجھتے حق سے انحراف کرے۔ جانتے بوجھتے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، انسان بعض اوقات کسی الجھن میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے اللہ نکالتا ہے۔ جانتے بوجھتے حق سے انحراف کرے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ ظلم اور فسق ہے۔ یہ پیچھے لفظ آیا تھا نا والظالمین اعد لہم عذابا الیما، تو ظلم اور فسق یہ ایک ہی چیز کی دو تعبیریں ہیں۔ یعنی انسان جب نافرمانی کے آخری مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ فسق ہے۔ یہ فقہی اصطلاح کا فسق نہیں ہے، یہ وہ فسق ہے جس کا سورہ مائدہ میں کفر کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ یعنی آدمی انکار پر کھڑا ہو گیا، ظلم پر کھڑا ہو گیا، خدا کی نافرمانی پر اصرار کر کے کھڑا ہو گیا، تو یہ ایک ہی چیز کی مختلف تعبیریں ہیں۔ انسان اس فطری ہدایت سے اعراض کا فیصلہ کر لے، اپنی عقل سے کام نہ لے،
اور جانتے بوجھ سے حق سے انحراف کرے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ ظلم اور فسق ہے، اور خدا کسی ظالم اور فاسق کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ عمل جو ہے ظلم اور فسق کا، ایک تو ہے آخری درجے میں ظہور، وہ ہے جانتے بوجھ سے حق سے انحراف کرنا، لیکن اس کی ابتدا ہو جاتی ہے نا اعراض سے، غفلت سے، منہ موڑ لینے سے، یہ ابتدا ہو رہی ہے۔ جس طرح وہاں ہم نے دیکھا کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی تھی؟ قدر کرنے سے، فائدہ اٹھانے کے لیے متوجہ ہونے سے۔ یہاں کس چیز سے ابتدا ہو رہی ہے؟ اعراض سے، منہ موڑ لینے سے، عقل سے کام نہ لینے سے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور جذبات دی ہیں، یہ بڑی غیر معمولی نعمتیں ہیں، لیکن ان جذبات اور خواہشات کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، عقل کی رہنمائی میں کرنی ہے۔ آپ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی باغ خواہشات کے ہاتھ میں دے دوں گا، عقل کے فیصلوں کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ انسان اس فطری ہدایت سے اعراض کا فیصلہ کر لے، اپنی عقل سے کام نہ لے اور جانتے بوجھتے حق سے انحراف کرے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ ظلم اور فسق ہے، اور خدا کسی ظالم اور فاسق کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اسے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ قانون تھا ہدایت کا، یہ اب اس کا دوسرا پہلو ہے ضلالت میں کیسے پڑتا ہے۔ یعنی ہدایت پانے کے لیے وہ شرائط ضروری تھی، اور اگر ضلالت کی طرف جانا ہے تو پھر انسان نے یہ رویہ اختیار کرنا ہے، اعراض کا رویہ، غفلت کا رویہ، گریز کا رویہ، عقل سے کام نہ لینے کا رویہ۔ ایک حق سامنے آ گیا، یہ نہیں کہ سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، الجھن ہے، کسی جگہ انسان بھٹک گیا ہے، یہ نہیں ہے، جانتے بوجھتے انحراف کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ جس قدم پر یہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے انسان محروم ہوتا چلا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ یونس ہے، اس کی 100 آیت ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کی ان اسالیب کو پہچانیے، کیسے بات کرتا ہے وہ۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ یہ کیسی دلچسپ چیز ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ اب یہ اجازت کس کو ملتی ہے؟ اگلے جملے کے برعکس صورتحال کو دیکھیے تو وہ نکل کے سامنے آ جاتی ہے، اس کو کھول دیا میں نے۔ یہ اجازت انہی کو ملتی ہے جو عقل سے کام لے، یعنی اجازت کے بغیر آپ پیغمبر کی ہدایت بھی نہیں پا سکتے۔ وہ ابو جہل کو نہیں ملی اجازت، ابو لہب کو نہیں ملی ہدایت۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ عقل سے کام نہیں لیا گیا۔ یہ اجازت انہی کو ملتی ہے جو عقل سے کام لیں۔ یہ جو ہم نے یہ جملہ نکالا ہے، یہ کس سے نکالا ہے؟ اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ تو کبھی قرآن مجید ایک پہلو کو بیان کرے گا، دوسرے کو مقدر کر دے گا، دوسرے کو بیان کرے گا، اس کو مقدر کر دے گا۔ تو اب یہ بتایا کہ اور جو عقل سے کام نہیں لیتے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ تو ایک نجاست تو وہ ہے نا جس کا ہم اپنے بدن میں احساس رکھتے ہیں، ایک گمراہی کی نجاست ہے۔ وہ کیسے آدمی کے اوپر آتی ہے؟ وہ آتی ہے جب آپ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ گمراہی کا راستہ اصل میں احوا کی اسیری سے نکلتا ہے۔ جو انسان کے اندر خواہشات نفس ہیں وہ ان کے پیچھے چلتا ہے، اپنی باغ، اپنے جذبات اور اپنے مفادات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہ جو عقل اسے دی گئی ہے، جب اس سے کام نہیں لیتا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی اجازت دینی تھی اس سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اذن، اجازت، توفیق، یہ ساری تعبیرات اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو بیان کرتی ہیں کہ میری طرف سے اجازت کب ملتی ہے، طلب کب پیدا ہوتی ہے، کب میں اس کو آگے بڑھنے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر رہے ہیں، اسی تعبیر کو سامنے رکھیے اپنے۔ یعنی آپ نے بیج کو ٹھیک جگہ پر جا کر رکھ دیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ بیج کو پہچان لیا، یعنی ممکن ہے کہ آپ اٹھا کے پھینک دیتے کہیں، آپ نے پہچان لیا نا، جہاں بونا تھا وہ آپ کے دل کی زمین تھی، وہاں بو دیا۔ تو اللہ کا کام جو شروع ہوا ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو بھی کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں۔
اور ایک ایک قدم پر جو آپ کریں گے اگر وہ کوئی غلط رویہ ہے تو اس کے بھی نتائج نکلیں گے۔ مگر عقل تو لوگوں میں سے کسی کو کم دی گئی ہے، کسی کو زیادہ، جیسے مجھے زیادہ دی گئی ہے تو اس میں مطلب پھر ہدایت جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ یا کم بھی ملتی ہے اس طریقے سے؟ ہر آدمی کو ہدایت پانے کے لیے جو عقل دی گئی ہے وہ یکساں دی گئی ہے۔ یہ وہ عالمگیر عقل ہے جو تمام انسانوں کو، جب انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ رفع القلم عن المجنون، یہ وہ عقل ہے، وہ ہماری ہنرمندیاں ہیں، ہماری صلاحیتوں کا استعمال ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کم یا زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ وہاں عقل کم نہیں ہوتی، وہ پوٹینشل کم ہوتا ہے۔ یعنی استعمال کرنے کے لیے آپ نے عقل نے کسی چیز پر کام کرنا ہے نا، تو آپ کو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو سائنسی تحقیق کی صلاحیت دی نہیں گئی تو وہ اپنی عقل کو استعمال جتنا چاہے کر لے، وہ چیز ہی موجود نہیں ہے جس کو ظہور پذیر ہونا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس مواد نہیں ہوتا۔ عقل کم یا زیادہ نہیں ہوتی، وہ پوری ہوتی ہے، جتنی دینی تھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ تو وہ جو بیج ہے وہ پہچان ہی نہیں سکا میں، جو بیج آپ کہہ رہے ہیں، تو اس جو پہچان پائے وہ کیسے پہچان پائے، جو نہیں پہچان پائے وہ کیسے؟ اگر میں نہیں پہچان پایا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ساری انسانیت پہچانتی ہے، پہچان تو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آج یہ بات مان لی جائے کہ انسان اس بیج کو نہیں پہچانتا تو میں نے 4 سوالات سامنے رکھے ہیں نا، بتائیے کون سا انسان اس کو نہیں پہچانتا؟ کیا اس بات کو نہیں پہچانتا انسان کہ مجھے خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے، مجھے صفائی اور ناصفائی کا شعور دیا گیا ہے، مجھے پاکیزگی اور نجاست کا شعور دیا گیا ہے، مجھے طیب اور خبیث کا شعور دیا گیا ہے؟ یہ سارا شعور موجود ہے۔ اس کی اصطلاحات الگ الگ ہیں، تعبیریں الگ الگ ہیں، انہی پر تو دنیا کھڑی ہے۔ وہ شعور موجود ہے، وہ بیج موجود ہے، تو انسان اس کو پہچانتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، ایک رویہ وہ اختیار کرتا ہے، ایک عنایت اس کا پروردگار فرماتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر گویا یہ بتایا قرآن مجید نے کہ انسان کو پیغمبر کو پہچاننے کی سعادت کب ملتی ہے؟ جب وہ اپنی عقل کو بیدار کر لے۔ عقل کو بیدار کر لے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنے تعصبات کا اسیر ہو کر نہ رہے۔ جیسے ہی وہ عقل استعمال کرنے کا فیصلہ کرے گا، جذبات، تعصبات اور خواہشات سے اوپر اٹھ کر پیغمبر کو پہچان لے گا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ پیغمبر کو پہچاننے میں ناکام ہو گئے، ان پر گمراہی کی نجاست پڑی، اور یہ ہر اس شخص پر پڑتی ہے جو اپنی عقل سے کام لینے سے انکار کر دے۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ کچھ اندازہ ہوا آپ لوگوں کے قرآن مجید کن کن چیزوں کو بیان کر رہا ہے؟ یعنی یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ صرف کچھ چند احکام کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اس پورے عمل کی تحلیل ہے جس کے تحت ہم اس ابتلا سے گزر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یعنی پھر جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا اور وہ نجاست پڑنا شروع ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کی ضد، یعنی اب وہ نجاست اثرات کیا دکھاتی ہے؟ اس کے نتیجے میں ایک خاص طرح کی رویوں میں ضد پیدا ہوتی ہے، نفسانیت اور ہٹ درمی میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے اس اعراض میں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس طرح کے مجرموں کی ضد، نفسانیت اور ہٹ درمی میں اس سے اضافہ ہو جاتا، اور وہ صحیح طریقے پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادھر کس چیز میں اضافہ ہوتا تھا؟ زادہم ہدا، ہدایت کے برگ و بار میں اضافہ ہوتا تھا، بات آگے بڑھنا شروع ہو جاتی تھی، آپ اپنی منزل میں کچھ قدم اور آگے بڑھا لیتے تھے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر ضد میں اضافہ ہو جاتا، نفسانیت میں اضافہ ہو جاتا، ہٹ درمی میں اضافہ ہو جاتا، یہاں تک کہ صحیح طریقے پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب آدمی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، یہاں تک، اب یہ دیکھیے یہ بھی اسی سنت اللہ کا دوسرا بیان ہے، یہاں تک کہ اس جرم کی پاداش میں بالآخر اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ یعنی وہاں پر کیا تھا؟ اتمام ہدایت کا عمل، ہدایت کی طرف آگے بڑھنے کا عمل، وہاں ایک
بیج سے درخت بن رہا تھا، برگ و بار لا رہا تھا، وہ گل و گلزار بنا رہا تھا آپ کو. اور ادھر کیا صورت ہوئی؟ ایک وقت کے بعد، یعنی یہاں پر بھی تنبیہ ہوگی، توجہ دلائی جائے گی. یہ بہت چیزیں قرآن مجید ان کو زیر بحث لاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رویے کو، ایک مجرمانہ رویہ ہے، اس کی پاداش میں پھر کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے ابھی مہلت تو دے رکھی ہے. مہلت دینے کے بہت سے وجوہ ہوتے ہیں دنیا میں، رہنا ہے ابھی تمہیں کچھ دیر. بعض موقعوں کے اوپر تو ایسے لوگوں کو عبرت بنانے کے لیے بھی مہلت ملتی ہے، لیکن اب ہدایت نہیں، بس ختم ہو گیا معاملہ. یعنی ایک وقت آتا ہے یہ کہ اب ہدایت اللہ تعالیٰ دینا ہی نہیں چاہتے سرے سے، تو اس کو مہر لگانے سے تعبیر کیا. اسی کو بیان کیا سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے. ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے. مہر کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی مرتے دم تک ابتلا نہیں ہے، جب تک اللہ کی مہلت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ابتلا ہے. مرتے دم تک عام قانون ہے. یہ اصل میں سنی سنائی بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو لوگ بیان کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ پیغمبروں کی موجودگی میں جس دن وہ ہجرت کرتے ہیں اس کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں سزا شروع ہو جاتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے. اصل میں صحیح تعبیر یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی مہلت کے کچھ قاعدے ہیں، وہ مہلت کے اندر ہے یہ معاملہ. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ مہلت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں مہر لگاتے ہیں. موجود نہیں ہے اب جو مہلت ہے، وہ اس کا مطلب ہے ہمارے لحاظ سے موت تک. اللہ کے ہاں وہ کب ختم ہو جائے گی؟ انسانوں کے کیا کیا رویے اس وقت زیر بحث ہے. اصل میں جب پیغمبر آتا ہے تو تب جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جاننے کا ذریعہ کوئی نہیں ہوتا. ہجرت کے بعد جو کافر تھے ان میں سے کچھ بڑے بڑے کافر جو ایمان لے آئے. بڑے بڑے کون سے ایمان لائے ہیں؟ سہیل بن عمر مثلا. جی ہاں، ظاہر ہے کہ چند ہی ہے نا. ابو سفیان ہے مثال کے طور پر، آخر میں چند لوگ ہیں جو ایمان لائے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ سب کے، یعنی یہاں ایک فہرست بنا دی گئی ہے. یہاں پر جو بات بیان کی گئی اس کو دیکھیے وہ کیا ہے. جی میں ابھی عرض کرتا ہوں، ابھی تو آیت کا ترجمہ کیا ہم. اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہاں یہ نہیں بتایا گیا کن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. کچھ تردد میں کھڑے ہیں، کچھ سمجھنے کے عمل میں مصروف ہیں، کچھ کے ہاں کچھ الجھنے ہیں جن کو وہ دور کر رہے ہیں. جنہوں نے فیصلہ کر لیا پھر پیچھے جائیے، اپنی عقل سے کام نہ لے اور جانتے بوجھ سے حق سے انحراف کرے. یہ نوبت جب آ گئی کہ جانتے بوجھتے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں مجھے اس طرف نہیں جانا، یہ وقت ہے. اس وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہاں فیصلہ فعل کے مفہوم میں ان الذین کفروا، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو. یعنی یہاں پر بھی تعین کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ کون ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ باوجود اس کے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، انذار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، لیکن کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. تعین نہیں کیا گیا، جیسے منافقین کے بارے میں آخر تک تعین نہیں کیا گیا کون ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ نفاق ہوتا کیا ہے، نفاق کے نتیجے میں کردار کیا پیدا ہوتا ہے، اور اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں جو معاشرے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ جن کے بارے میں آدمی یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو تو بات سمجھنی چاہیے، تو حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اب ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے. یعنی جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے. کیوں ہوا ہے؟ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی پاداش میں مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے.
वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और क़यामत के दिन एक बड़ा अज़ाब है जो उनके लिए मुंतज़र है। तो आप देखिए कदम ब कदम ये बता दिया है कि हुआ क्या है, यानी पहला मरहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, मोहर कब लगी और अज़ाब अज़ीम तक कब पहुँचे। उधर बता दिया था कि कब आदमी ने इस अमल की इब्तिदा की, कब हिदायत का तालिब बना और आखिर में खुदा की रहमत में कब दाखिल हो गया। तो वहाँ मंजिल क्या है, रहमत, और यहाँ मंजिल क्या है, दर्दनाक अज़ाब। तो ये दोनों मुकाबिल में खड़े हैं। अभी ये बहस जारी है, इसका कुछ हिस्सा हम अगली नशस्त में पढ़ेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।